یاجوج ماجوج حقیقت ہے یا صرف انسانوں کی قیاس آرائیاں؟ سائنس جہاں رک جاتی ہے وہاں سے غیب کا راز شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراسرار دنیا آفیشل کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں سائنسی نظریات، حقیقت یا قیاس آرائی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم، بائبل اور دیگر مذہبی کتب میں موجود ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہیں جن کے بارے میں صدیوں سے بحث جاری ہے۔ مذہبی حوالے سے تو ان کا وجود ایمان کا حصہ ہے، لیکن جدید دور میں کچھ لوگ سائنسی اور تاریخی نظریات کی روشنی میں ان کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سائنسی تشریحات واقعی ٹھوس دلائل پر مبنی ہے یا محض قیاس آرائی ہے؟ اس مضمون میں ہم مختلف سائنسی، تاریخی اور اینتھروپولوجیکل نظریات کا جائزہ لیں گے، ان کے مفروضات کو پرکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں علم ختم ہوتا ہے اور کہاں قیاس شروع ہوتا ہے۔ قرآن اور بائبل میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں وہ 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک دیوار تعمیر کرتا ہے تاکہ یاجوج ماجوج کو روکا جا سکے۔ سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ہر طرف پھیل جائیں گے۔ بائبل کی کتاب حزقیل اور مکاشفات میں گوگ اور ماگوگ کا ذکر ہے، جنہیں عام طور پر یاجوج ماجوج سے منسلک کیا جاتا ہے۔ ان مذہبی حوالہ جات میں چند اہم نکات واضح ہیں۔ یہ انسانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ایک مضبوط دیوار سے روکا گیا ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، قیامت کی علامات میں سے ان کا ظہور ہے۔ پہلا نظریہ، یاجوج ماجوج منگول یا ترک اقوام ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ بہت سے مفسرین اور مورخین نے یاجوج ماجوج کو وسطی ایشیا کی خانہ بدوش اقوام سے جوڑا ہے، خاص طور پر منگولوں اور ترکوں سے۔ چنگیز خان کی فوجوں نے جس طرح 13ویں صدی میں دنیا کو تہو بالا کر دیا، اسے یاجوج ماجوج کے پھیل جانے سے تشبیہ دی گئی۔ تاریخی دلائل، مشہور مسلم مورخ ابن کثیر اور ابن خلدون نے یاجوج ماجوج کو ترک و منگول اقوام کے قریب قرار دیا ہے۔ عباسی خلیفہ واثق باللہ نے ایک وفد بھیجا تھا جس نے دیوار کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا، اور اس دیوار کی جغرافیائی پوزیشن وسطی ایشیا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مفروضات کا تجزیہ۔ پہلا مفروضہ کہ ذوالقرنین کی دیوار چین کی دیوار ہے۔ یہ مفروضہ کئی وجوہات سے کمزور ہے۔ چین کی دیوار لوہے اور تانبے سے نہیں بلکہ پتھر اور مٹی سے بنی ہے۔ علاوہ ازیں چین کی موجودہ دیوار کی تعمیر زیادہ تر منگ خاندان 1368 سے 1644 عیسوی کے دور میں ہوئی، جو تاریخی ترتیب کے لحاظ سے بعد کی ہے۔ دوسرا مفروضہ کہ منگولوں کی تباہ کاری یاجوج ماجوج کا ظہور تھی، لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی علامات میں سے ہے، نہ کہ ایک تاریخی واقعہ۔ اگر منگول یاجوج ماجوج تھے تو پھر وہ بعد میں کہاں چلے گئے؟ ان کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ فیصلہ، یہ نظریہ تاریخی مشابہت پر تو قائم ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی بیانیے کے ساتھ مکمل طور پر میل نہیں کھاتا۔ دوسرا نظریہ، یاجوج ماجوج اور جینیاتی سائنس۔ نظریہ کیا ہے؟ کچھ جدید محققین، جن میں ڈاکٹر عمر عبد الرحمن کا نام سر فہرست ہے، کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی شناخت ڈی این اے اور جینیاتی تحقیق سے کی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق یاجوج ماجوج کے لوگ ایک مخصوص ہیپلو گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر مسلمان کے مقابلے میں ان کے 999 افراد ہوں گے، لہٰذا آج کی دنیا کی آبادی کا جائزہ لیا جائے تو کوئی خاص گروپ فٹ ہو سکتا ہے۔ دلائل کا جائزہ۔ پہلا مسئلہ، سائنسی بے بنیادی۔ جینیاتی ہیپلو گروپس محض ہجرت کے راستے اور آبادی کی تاریخ بتاتے ہیں، یہ کسی قوم کی اخلاقی، مذہبی یا روحانی شناخت کا تعین نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ فلاں ہیپلو گروپ والے لوگ یاجوج ماجوج ہیں، سائنس کا غلط استعمال ہے۔ دوسرا مسئلہ، تعداد کا حساب لگانا۔ احادیث میں جو تعداد بیان ہوئی ہے وہ اشارتی اور علامتی ہو سکتی ہے، نہ کہ لفظی ریاضی۔ اس سے آبادیاتی نظریات بنانا علمی تسامح کے دائرے سے باہر ہے۔ تیسرا مسئلہ، نسل پرستانہ مفروضہ۔ اگر کوئی مخصوص نسل یا قوم کو یاجوج ماجوج قرار دیا جائے تو یہ ایک نسل پرستانہ بیانیہ بن جاتا ہے، جس کے سنگین سماجی اور سیاسی نتائج نکل سکتے ہیں۔ کیا کوئی سائنسی طریقہ کار واقعی کسی قوم کو ایسے لیبل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فیصلہ، یہ نظریہ سائنسی لبادہ اڑے ہوئے ہے، لیکن اندر سے غیر سائنسی اور خطرناک ہے۔ جینیاتی ڈیٹا کا اس طرح استعمال سائنسی دیانت کی خلاف ورزی ہے۔ تیسرا نظریہ، ذوالقرنین کی دیوار، آثار قدیمہ کی تلاش۔ نظریہ کیا ہے؟ کچھ محققین نے دنیا کے مختلف حصوں میں قدیم دیواروں کو ذوالقرنین کی دیوار سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دیربند کی دیوار داغستان، روس میں موجود ہے اور ساسانی دور میں تعمیر ہوئی۔ کچھ علماء اسے ذوالقرنین کی دیوار سے جوڑتے ہیں۔ گور دیوار
ترکمانستان میں ہے۔ یہ 200 کلومیٹر لمبی دیوار ہے جو وسطی ایشیا میں واقع ہے اور بعض محققین اسے ذوالقرنین کی دیوار کہتے ہیں۔ دیوار اسکندر، بعض مورخین نے ذوالقرنین کو سکندر اعظم سے جوڑا ہے، حالانکہ یہ شناخت بھی متنازع ہے۔ آثار قدیمہ کی روشنی میں تجزیہ۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں دیوار کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اور پگھلا ہوا تانبا، وہ کسی موجودہ متعلقہ دریافت شدہ دیوار سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ پہلا اعتراض، اگر یہ دیوار اتنی مضبوط اور اہم تھی تو آج تک آثار قدیمہ میں اس کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت کیوں نہیں ملا؟ دوسرا اعتراض، آثار قدیمہ کی بنیاد پر جو بھی دیواریں دریافت ہوئی ہیں، ان کی تعمیر اور مقصد تاریخی طور پر دوسری اقوام کی طرف منسوب ہیں۔ متبادل نقطہ نظر، بعض اسلامی علماء جیسے ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ یہ دیوار کسی ایسی جگہ ہے جہاں انسانی رسائی نہیں اور قیامت سے پہلے اسے ڈھونڈنا ممکن نہیں۔ یہ موقف نہ صرف مذہبی بلکہ فکری طور پر بھی زیادہ ایماندار ہے۔ فیصلہ، دیوار کی تلاش ایک دلچسپ تحقیقی سوال ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی آثار قدیمہ کا ثبوت اتنا مضبوط نہیں کہ اسے یقینی طور پر قبول کیا جا سکے۔ چوتھا نظریہ، یاجوج ماجوج زیر زمین یا پوشیدہ آبادی ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی پوشیدہ زیر زمین یا دور دراز مقام پر رہنے والی آبادی ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ تنقیدی جائزہ، پہلا مسئلہ، موجودہ دور میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، گوگل ارتھ اور جغرافیائی سروے نے زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا۔ ارض القطبین تک کا سروے ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ایسی بڑی انسانی آبادی جو اربوں پر مشتمل ہو پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ دوسرا مسئلہ، زیر زمین رہنے کا نظریہ ہالو ارتھ جیسے سازشی نظریات سے ملتا جلتا ہے جنہیں جدید ارضیاتی سائنس نے مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیب میں ہیں اور اللہ نے انہیں پردے میں رکھا ہے۔ یہ موقف خالصتاً مذہبی ہے اور سائنسی دائرے میں نہیں آتا، لیکن اس میں کوئی ترازد نہیں کیونکہ یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ فیصلہ، سائنسی لحاظ سے یہ نظریہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد پر قبول کیا جائے تو یہ مذہبی مسئلہ ہے، سائنسی نہیں۔ پانچواں نظریہ، یاجوج ماجوج اور موجودہ حکومتیں یا سپر پاورز۔ نظریہ کیا ہے؟ کچھ معاصر مسلم مفکرین اور یوٹیوبرز نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یاجوج ماجوج دراصل آج کی مغربی سپر پاورز یا کوئی مخصوص ملک جیسے امریکہ، روس یا چین ہے۔ اس نظریے کو سیاسی تفسیر بھی کہا جاتا ہے۔ تنقید، یہ نظریہ سیاسی جذبات کی پیداوار ہے نہ کہ علمی تحقیق۔ اس میں چند بنیادی غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی، قرآن سے دارے دوری۔ قرآن نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے محصور بتایا ہے۔ کوئی بھی موجودہ ملک کسی دیوار کے پیچھے محصور نہیں ہے۔ دوسری غلطی، تاریخی تسلسل کا فقدان۔ اگر یاجوج ماجوج امریکہ ہے تو وہ 1776 سے پہلے کہاں تھے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ ذوالقرنین کے زمانے سے بند ہے۔ تیسری غلطی، ایجنڈا سازی۔ ایسے نظریات اکثر مخصوص سیاسی ایجنڈے کو مذہبی جواز دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو ایک فکری بے ایمانی ہے۔ فیصلہ، یہ سب سے زیادہ غیر سائنسی اور غیر علمی نظریہ ہے۔ اسے علمی بحث میں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ چھٹا نظریہ، اینتھروپولوجیکل یعنی بشریاتی نقطہ نظر۔ نظریہ کیا ہے؟ کچھ بشریات دان یعنی اینتھروپولوجسٹس یاجوج ماجوج کو قدیم انسانی قبائل کی علامتی نمائندگی سمجھتے ہیں، جو قدیم یونانی، رومی اور فارسی ادب کے بھی ایسے وحشی یا بربر قبائل کا ذکر ملتا ہے جو تہذیب کی سرحدوں سے باہر رہتے تھے۔ تجزیہ، یہ نقطہ نظر تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے دلچسپ ضرور ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآنی متن کو خالصتاً علامتی یا نفسیاتی ثقافتی پیداوار سمجھ کر اس کی حقیقت سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یاجوج ماجوج محض ایک ثقافتی علامت نہیں بلکہ قرآنی حقیقت ہے، لہٰذا بشریاتی نقطہ نظر اس بحث میں ایک باہری زاویہ تو ہو سکتا ہے، مکمل جواب نہیں۔ لیکن اس نقطہ نظر میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں جغرافیائی حدود سے باہر رہنے والی اقوام کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی جغرافیائی حیثیت کیا رہی ہوگی۔ فیصلہ، یہ نقطہ نظر ایک مفید ثانوی ذریعہ ہے لیکن مکمل جواب دینے سے قاصر ہے۔ اہم سوال، کیا سائنس مذہبی غیب کو ثابت یا رد کر سکتی ہے؟ یہاں سب سے بڑا فکری سوال سامنے آتا ہے۔ سائنس کا دائرہ کار مشاہدہ، تجربہ اور قابل پیمائش شواہد ہے۔ یاجوج ماجوج کا معاملہ اس وقت غیب کے دائرے میں ہے، لہٰذا سائنس یاجوج ماجوج کو ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ سائنس یاجوج ماجوج کو رد بھی نہیں کر سکتی کیونکہ غیب کی نفی کرنا بھی سائنس کے دائرے سے باہر ہے۔ جو لوگ سائنسی زبان استعمال کرتے ہوئے یاجوج ماجوج کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل سائنس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جو لوگ سائنس کے نام پر اسے مکمل طور پر رد کرتے ہیں، وہ بھی سائنسی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ سچ یہ ہے،
याजूज माजूज ईमान बिल गैब का मामला है और साइंसी तशरीहात ज़्यादा से ज़्यादा एक मुमकिना तारीखी तनाजुर दे सकती हैं, यकीनी शनाख्त नहीं। मौजूदा नज़रियात की दर्जाबंदी, क़यास या हकीकत। नज़रिया, साइंसी बुनियाद, कुरान से मुताबिकत, हतमी दर्जा, मंगोल तुर्क अक़वाम, दरमियानी, जुज़वी, तारीखी क़यास, जिनियाती शनाख्त, कमज़ोर, नाक़िस, ख़तरनाक क़यास, दीवार की आसार क़दीमा, जुज़वी, मुमकिन, तहक़ीक़ी सवाल, पोशीदा आबादी, नहीं, मुमकिन, गैब, मजहबी अक़ीदा, जदीद सुपर पावर्स, नहीं, सियासी क़यास, बशरियाती अलामत, हाँ, नहीं, सेक्युलर तशरीह। उलमा का मौक़िफ़ और उसकी अहमियत। इमाम नववी, इब्न कसीर, इब्न हजर अस्क़लानी और अल्लामा इक़बाल जैसे मुफ़क्किरीन ने वाज़े तौर पर कहा है कि याजूज माजूज की हतमी शनाख्त इंसानी इल्म की हुदूद से बाहर है। इब्न कसीर फरमाते हैं कि याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन उनका मकाम और मौजूदा हैसियत सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ये मौक़िफ़ इल्मी दयानत की बेहतरीन मिसाल है, न बेजा तावील न बेबुनियाद दावे, बल्कि वाज़े एतराफ़ के कुछ सवालात का जवाब हमारे पास नहीं। फ़िक्री ख़तरात, जब मजहब और साइंस को गलत तरीके से मिलाया जाए। याजूज माजूज के बारे में साइंसी नज़रियात पेश करने वालों में एक आम रुझान ये है कि वो मजहबी मतन को साबित करने के लिए साइंस को ज़रिया बनाते हैं, लेकिन इस अमल में पहला ख़तरा, वो साइंसी तरीक़ेकार की बुनियादी शराइत, काबिल जाँच, काबिल रद्द और बाकायदा शवाहिद को नज़रअंदाज करते हैं। दूसरा ख़तरा, वो मजहबी मतन को भी नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि अगर कोई साइंसी दावा गलत साबित हो जाए तो लोग समझते हैं कि मजहब गलत हो गया। तीसरा खतरा, ये रुझान जहालत और साजिशी सोच को फरोग़ देता है। बेहतर तरीका ये है कि मजहबी हक़ाइक़ को ईमान की बुनियाद पर कबूल किया जाए और साइंसी तहक़ीक़ को अपने दायरे में रहने दिया जाए। दोनों को एक दूसरे पर मुसल्लत करने की कोशिश दोनों के लिए नुकसानदेह है। खुलासा और नतीजा, याजूज माजूज के बारे में पेश किए जाने वाले तमाम साइंसी नज़रियात, खा वो जिनियाती हों, आसार कदीमा से मुताल्लिक़ हों या बशरियाती, इनमें से कोई भी उस मयार पर पूरा नहीं उतरता जिसे हम साइंसी कह सकें। ये सब के सब मुख्तलिफ दर्जों की क़यास आराइयाँ हैं। इसके बरक्स कुरान और सुन्नत में याजूज माजूज के बारे में जो बताया गया है वो ईमान बिल गैब का हिस्सा है, जिसे अक्ल और साइंस की कसौटी पर परखना न ज़रूरी है न मुमकिन। सबसे अक्लमंद और इल्मी तौर पर दयानतदार मौक़िफ़ ये है, जो बात कुरान और सही हादीस से साबित है वो हक़ है, जो बात इंसानी इल्म तक नहीं पहुँची उसमें तकल्लुफ़ से बचना चाहिए। याजूज माजूज के बारे में यकीन के साथ सिर्फ इतना कहा जा सकता है, वो इंसानी नस्ल से हैं, वो मौजूद हैं, वो एक दीवार के पीछे महसूर हैं और क़यामत के करीब वो बाहर आएंगे। बाकी सब कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, ये गैब का इल्म है और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। साइंस और ईमान दोनों का एहतराम इसी में है कि दोनों को उनकी हुदूद में रखा जाए। जब हम ईमान को साइंस से साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम न अच्छे साइंसदान होते हैं न अच्छे मोमिन।